اس کے بعد دوسرا چیپٹر ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت. تو اس میں پہلا سوال ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا کیا تقاضا ہے؟ الف اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے، با پوری دل جمی سے ان پر عمل کیا جائے، جیم یہ دونوں یعنی کہ الف اور با اور دال ان میں سے کوئی نہیں. تو بیٹا یہ اس کا درست آپشن جو ہے وہ جیم رہے گا. اس کے بعد دوسرا سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا لازمی نتیجہ ہو کہ اس کے لیے آپشن دیا گیا ہے الف آپ کے ارشادات کو تمام ذاتی پسند ناپسند پر ترجیح حاصل ہو، با آپ کی محبت تمام رشتوں اور تعلقات سے بڑھ کر ہو، جیم آپ کی محبت میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو، دال یہ تمام تقاضے پورے ہوں. تو اس کا درست آپشن یہ ہوگا کہ یہ تمام تقاضے جو ہے وہ پورے ہوں. ٹھیک ہے بیٹا. اس کے بعد تیسرا سوال ہے ظاہری عمل کے پیچھے اگر دلی چاہت اور قلبی میلان نہ ہو تو پھر یہ عمل کیا کہلائے گا؟ الف منافقت بن جائے گا، با مکمل اطاعت والا بن جائے گا، جیم رد ہو جائے گا. تو بیٹا اس کا درست آپشن جو ہے وہ یہ رہے گا منافقت بن جائے گا. اس کے بعد چوتھا سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء کرام جو بھیجے گئے وہ انبیاء کرام وہ کن کے لیے بھیجے گئے تھے؟ اس کے لیے آپشن دیا گیا ہے الف تمام قوموں کے لیے بھیجے گئے، با مخصوص قوموں کے لیے بھیجے گئے، جیم بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے، دال ان میں سے کوئی نہیں. تو اس کا جو درست آپشن میں نے جو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے غالباً. اور یہ بھی آپشن ہو سکتا ہے با مخصوص قوموں کے لیے بھیجے گئے، مطلب جہاں جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں پر جو ہے وہ انبیاء بھیجے جاتے تھے. سوال نمبر 5 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت اس لیے نہیں کیونکہ الف احکام الہی مکمل ہو گئے، با نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، جیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تبدیلی آ چکی ہے. تو اس کا درست آپشن ہوگا با نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. بیٹا اس کے بعد تیسرا سبق ہے علم کی فرضیت و فضیلت. علم کی فرضیت و فضیلت میں پہلا MCQs ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بنا کر بھیجا، الف معلم بنا کر بھیجا، نبی با نبی رسول بنا کر بھیجا، جیم رحمت بنا کر بھیجا، دال ان تمام صفات کے ساتھ بھیجا. تو درست آپشن ہوگا ان تمام صفات کے ساتھ اللہ کے رسول کو بھیجا گیا. با مسلمانوں کو جو علم حاصل ہو وہ اسے الف آگے پھیلائے، با اپنے تک محدود رکھے، جیم اس کے ذریعے مال کمائے، دال اپنے پاس لکھ کر محفوظ کرے. تو بالکل ٹھیک آپ نے سوچا ہے کہ درست آپشن ہے اس کا الف آگے پھیلائے، کیونکہ یقینی طور پر آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی، مجھ سے جو ہے تم آگے بڑھاؤ، آگے پھیلاؤ، ولو آیا اگرچہ کوئی ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو اس کی روشنی میں جو ہے وہ الف آپشن ہوگا. تیسرا سوال ہے شریعت میں حصول علم کے لیے الف عمر کی کوئی قید نہیں، با عمر کی قید ہے، جیم صرف جوانی کی عمر ہے، دال صرف بچپن کی عمر ہے. تو اس کا درست آپشن یقینی طور پر ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے عمر کی کوئی قید نہیں. اور اس سلسلے میں آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی جو ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ مشہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے ساتھ ہے کہ علم حاصل کرو مہد سے لحد تک، ماں کی گود سے قبر تک جو ہے وہ علم حاصل کرو. اس کے بعد چوتھا سوال علمی بحث و مباحثہ ہے. تو یہ علمی بحث و مباحثہ وہ جو کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ الف جہاد ہے، با فضول ہے، جیم عبادت ہے، دال صدقہ ہے. تو اس کا درست آپشن ہوگا عبادت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علمی بحث و مباحثے کو عبادت قرار دیا ہے. اس کے بعد پانچواں سوال ہے علم کیا ہے؟ الف تنہائی کا ساتھی ہے، با جنت کا راستہ ہے، جیم فراخی و تندرستی میں رہنمائی ہے، اور دال یہ سب ہے. تو ظاہر ہے علم جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ مرقع ہے، یعنی کہ ہمارا درست آپشن رہے گا یہ سب. چھٹا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اسی قوم کو حکومت عطا فرمائی جو برتر تھے. تو کیوں
ان کو اس طرح کی حکومت عطا فرمائے گی جس میں وہ برتری حاصل کرتے رہے، تو اس کے لیے آپشن دیے گئے ہیں۔ الف علم و عمل میں برتر تھے، با سائنس علوم میں برتر تھے، جیم شکل و صورت ان کی اچھی تھی، یا دال ان میں سے کوئی نہیں۔ تو یقینی طور پر اس کا درست آپشن ہے الف علم و عمل میں وہ برتر تھے، مطلب ان کے پاس علم بھی تھا اور عمل بھی تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومتیں عطا فرمائیں۔ سوال نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں، کس چیز کی درخواست کرتا ہوں؟ الف علم نافع کی، با نماز پنجگانہ کی، جیم والدین کی مغفرت کی، دال بہترین عمل کی۔ بالکل ٹھیک آپ نے سوچا، اور آپ کے سامنے ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے الف علم نافع کی۔ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ علم نافع کی اللہ کے رسول جو ہے وہ دعا مانگا کرتے تھے؟ یہ نماز کی بھی تو مانگا کرتے تھے، والدین کی مغفرت کی بھی مانگا کرتے تھے۔ تو جی یقینی طور پر آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ تو اس کی روشنی میں ہم الف کو منتخب کریں گے۔